سورہ کوثر. سورہ کوثر کا تعارف. مقام نزول. علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں. کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. سورہ کوثر کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا. نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریہ میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت. سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے. محرم کے مہینے میں امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادوں کی پیاس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ محرم الحرام میں روزے رکھیں. جی ہاں، اس کے بڑے فضائل احادیث میں آئے ہیں. تو کہا جاتا ہے نا، پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام. اور اب محرم کے روزے رکھیں تو فضائل کتنے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نماز. طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر. جی ہاں، 1 روزہ محرم میں رکھیں اور 1 مہینے کے روزوں کا ثواب کمائیں تو پھر کیوں نہ ہم محرم الحرام میں خوب روزے رکھ کر ڈھیر ساری نیکیاں کما لیں. اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام میں عاشورہ کا مبارک دن بھی آنا ہے. عاشورہ کے دن کچھ کام کرنے چاہیے، بہت خوبصورت اس کے فضائل ہیں. آئیے اس میں سے بھی کچھ آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب فراخی کرے، کشادگی کرے گا، یعنی زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا. اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے، بہت ثواب پائے گا. بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. بہتر یہ ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے کہ بہت مجرب یعنی بہت مؤثر اور آزمودہ ہے. اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. عاشورہ کے دن ہو سکے تو سرما بھی لگائیں اور وہ بھی عصمت سرما لگائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے پیارے پیارے مدنی پھول حاصل ہوتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محرم الحرام کی اور بالخصوص عاشورہ کی برکتیں نصیب. قیامت کی نشانیوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. There are 3 types of signs of قیامہ. نمبر 1، پہلی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی انہیں علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی. دوسری نشانیاں وہ ہیں جو ظاہر ہو کر ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ کنٹینیو چلتی آ رہی ہیں. اور تیسری نشانیاں وہ ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ہوں گی اور ان کے مکمل ہونے کے بعد قیامت آ جائے گی. جی ہاں، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جیسی وہ کمپلیٹ ہوں گی قیامت آ جائے. آج کے پروگرام میں بیان ہونے والا جو کانٹینٹ ہے اور جو سچویشن ہے وہ یقیناً بہت سارے عاشقان اہل بیت کے لیے غمناک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سناتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے.
مزید یہ کہ اللہ پاک کے مشہور نبی جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، میری مراد حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 بار ڈائیورس دے دی، 3 بار طلاق دے دی تھی. پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر شرعی طریقے کے وہ اس کو دوبارہ بیوی بنا لے. تو حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو تم پر حرام ہو چکی ہے. تو اس کی وائف کو یہ بات بہت سخت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پہ ہو گئی. چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جبکہ وہ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے تو بحالت سجدہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دی. جی ہاں ناظرین، اللہ کے نبی کا قتل کیا گیا اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا گیا. مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کٹا ہوا سر بھی گویا یہ پکارتا رہا اور حق بات کا اعلان کرتا رہا کہ بادشاہ کے لیے یہ بیوی حلال نہیں ہے. اور اسی حالت میں اس عورت پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ ہی زمین میں دھس گئی. اس امت سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے مقرب بلکہ انبیاء کو شہید کرنے سے بھی نہ ڈرے. اس طرح اس امت میں بھی ایسا ہی ایک شخص آیا جس نے نبی کے گھرانے میں سے کئی عظیم ہستیوں کو مرڈر کیا، معاذ اللہ شہید کر دیا گیا. اس کو ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے تو اسٹارٹ لیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی پہلی قسم میں وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو کر ختم ہو گئی ہیں. ان میں علماء نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کو شامل کیا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے آخری نبی اور رسول ہیں. اس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، اس لیے اب یہ ایک طرح سے دنیا اینڈ کی طرف سفر شروع کر چکی ہے. پھر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مقدس سے غیب کی خبریں دیتے ہوئے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی تھی، ان کی لسٹ تو بہت لمبی ہے، بہت طویل ہے. ان میں سے کئی نشانیوں کو علماء نے پہلی قسم میں داخل کیا. مثلا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگیں، خوارج سے جنگ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت سے دستبردار ہونا، بنو امیہ کی حکومت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ سب نشانیاں پہلی قسم میں شامل کی. بنو امیہ جو تھے ان میں یزید پلید اور اس کے بعد جن حکمرانوں کے دور میں بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے، ان کے دور حکومت کو اگر ظلم کی کالی رات کہا جائے تو پھر بھی غلط نہ ہوگا. جیسے ظلم بھری رات کاٹنا یعنی کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس طرح ان ظالموں کا دور حکومت اسلام اور مسلمانوں پر بہت مشکل اور فتنوں میں گھرا ہوا تھا. یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم ہوئی جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی ہوں گی. یہ ہجرت کا 60th ایئر تھا، 60واں سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا جب بدبخت یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا. اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے. اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور تجھے بہت سا مال دوں. وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں، بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسہ رسول ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑی. کئی بار اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا. پھر ایک سخت اور تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے کی پیٹ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگی. یہ بے چین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا. اللہ، آپ نے نام نہیں بتایا. امام حسن نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ہم ان کی شفاعت فرما کر ان کے کام آئے اور نہ یہ کہ ان کے ساتھ غضب اور انتقام کی کاروائی. ان حالات میں جب امام حسن اس قدر تکلیف میں تھے، ذرا سوچے تب بھی آپ لوگوں سے انتقامی کاروائی نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی اپنے
اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی پرمیشن دی۔ انہی حالات میں آپ نے کچھ یوں وصیت فرمائی کہ حسین دیکھو، کوفہ کے لوگوں سے ڈرتے رہنا، کہیں وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلا لیں اور وہ وقت پر تمہیں چھوڑ دیں۔ بے شک یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھے جانے کے لائق تھی، مگر اس ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ اور ناظرین یہی تو ہوا کہ امام حسن نے امام حسین عالی مقام کو ارشاد فرمایا، اور جس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا، جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد، لاسٹ لمٹ کہا جا سکتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر اب اس شقی اور بدبخت فاسق و فاجر یعنی یزید پلید کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے۔ اب اس نے مدینہ منورہ کے صوبیدار ولید کو خط لکھا کہ امام حسین اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کے لیے کہے اور انہیں مہلت نہ دے، انہیں ٹائم نہ دے۔ صوبیدار نے خط پڑھ کر ایک شخص کو بھیجا کہ امام حسین کو بلواؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے میسنجر سے فرمایا کہ چلو آتے ہیں۔ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ صوبیدار کے پاس تشریف لائے اور بیعت کا حال سن کر فرمایا کہ مجھ جیسے چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو جمع کرو، بیعت لو۔ صوبیدار ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ پھر صوبیدار ولید نے دوبارہ بلایا تو آپ نے فرمایا صبح ہونے دو، اور ساتھ ہی آپ نے ارادہ فرما لیا کہ رات میں ہی مکے کے ارادے سے فیملی کے ساتھ سفر فرمایا جائے۔ آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا۔ ناظرین یہ شعبان کی چوتھی رات تھی، the fourth night of شعبان، اور اس کا بھی اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ سب لوگ اپنے مکانوں میں سو رہے تھے، اور ہاں خاندان نبوت کے مکانوں میں لوگ جاگ۔ سفر کا سامان باندھا جا رہا۔ حضرت امام علی مقام مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لائے اور قافلہ سوئے مکہ روانہ ہو۔ آنکھیں اشکبار تھی وہ لوگ جو مدینے میں پیدا ہوئے۔ امام حسین کی ولادت بھی مدینے میں ہوئی، نانا جان کا روضہ بھی یہی ہے، اور آج اس نبی پاک کے خاندان کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا۔ یہ کیسی رات ہوگی، یہ فرقت کا کیسا لمحہ ہوگا۔ اب دوسری طرف جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کے تخت نشینی اور امام حسین سے بیعت طلب کیے جانے اور امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکے تشریف لے آنے کی خبریں پہنچی تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ ناظرین یہ ایک دو لیٹرز نہیں تھے، 150 لیٹرز، 150 لیٹر جمع ہو جانے پر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم بھی جلد تشریف لے آئیں۔ اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ بھیجے گئے، اور جب وہاں آپ پہنچے تو کوفے والوں نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیعت بھی ہو گئے، اور حضرت مسلم کو اپنی باتوں سے یہاں تک مطمئن کروا دیا، سیٹسفائی کروا دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو ایک لیٹر لکھا اور بتایا کہ حضور کوفی جو ہے وہ میرا انہوں نے استقبال بھی کیا، بڑی تعداد میں بیعت بھی کر لی ہے، تو آپ اب کوفہ آ جائیے۔ دوسری طرف یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، اور کوفہ کے جو حاکم ہیں نعمان بن بشیر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، اگر کوفے کا نظام سنبھالنا ہے تو کوئی زبردست، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ ظالم حکمران بھیجا جائے۔ اس نے عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے یا کوفے سے نکال دے۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی امام مسلم کو گرفتار کروایا اور شہید کر کے ان کا سر مبارک یزید کے پاس بھجوایا۔ اس واقعے سے بے خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ کوفے کی طرف سفر شروع کی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مکے میں حج کا سیزن ہے، 7-8 ذوالحجہ تو پوری دنیا سے حاجی آ جاتے ہیں نا، لوگ حج کرنے مکے آ رہے ہیں، اور امام علی مقام حج کے دنوں میں مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے۔ صحابہ کرام نے بہت عرض کیا کہ آپ نہ جائیں، کوفے والے کوفی لا یوفی، وہ وفادار نہیں ہوتے، مگر آپ امام تھے اور آپ یہ جانتے تھے کہ اگر ان لوگوں نے مجھے خط لکھا ہے اور میں ان کی بلاوے پر نہ گیا، اور اگر کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کر دیا کہ مولا ہم تو امام کو بلاتے رہے، وہ آتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، تو امام علی مقام ان کی اس حجت کو خاتمہ کرنے کے لیے، اس دلیل قائم نہ ہو جائے، اس کے لیے آپ نے یہ سفر اختیار فرمایا۔ ناظرین اس زمانے میں کوئی ایسا طریقہ تو تھا نہیں کہ کسی طرح آپ کو پتہ چل جاتا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون سسٹم نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر کہا تھا کہ ایوری تھنگ از اوکے، مگر اب انہیں کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ
اپروکسیمیٹلی 72 لوگ تھے ناظرین, اور یہ وہ لوگ تھے جس میں بچے بھی تھے, خواتین بھی تھی. یہ لڑنے نہیں جا رہے تھے, یہ تو نانا کے دین کو پھیلانے جا رہے, یہ تو کسی کی دعوت پر گویا بلائے جا رہے تھے, یہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے. یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے, اور جب مکے سے کوفہ کے راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے, تو اب قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے. مگر ایک بار یہ طے ہوا کہ اب نکل پڑے ہیں اللہ کی راہ میں تو جانا. بیسیکلی جو ہونی تھی وہ تو ہونی تھی. بہرحال امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. اور اب کیا ہوا ناظرین, اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ٹریول کوفے کی طرف جاری ہے, اور آپ کوفے کی طرف مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے. آپ کو دوران سفر دوپہر کے وقت کچھ سوار آتے ہوئے نظر آئے, اور قریب آنے پر معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں کے افسر بنا کر امام رضی اللہ تعالیٰ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. حضرت حر نے امام حسین پر کوئی سختی نہ فرمائی تھی کہ امام حسین آگے بڑھتے ہوئے جب نینوا کے مقام پر پہنچے تو ایک سوار کوفے سے آیا, اور اس نے حضرت حر کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ پر سختی کر, جہاں اترے میدان میں اترے اور پانی سے دور رہیں. یہ قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ مجھے خبر دے گا کہ تو نے میرے حکم پر عمل کیا کہ نہیں. حر نے خط پڑھ کر امام رضی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا, یہ قاصد مجھ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے. محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا ناظرین. 2 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں پہنچے. آزمائشوں اور مصیبتوں کا سفر شروع ہو چکا تھا.